بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے گھر میں پڑی بیکار چیزوں کو اپنے استعمال میں لا سکتی ہیں، بلکہ مہنگائی کے اس دور میں اپنا کافی سارا پیسہ بچا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھریلو کام کو آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ٹپس کیسے لگتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری آج کی پہلی ٹپ ہے، آپ پیزا وغیرہ لیتے ہوں گے، باہر سے منگواتے ہوں گے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیبل ملتی ہے جو کہ ویسے تو کسی کام کی نہیں لگتی، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں یا بچے اس کے ساتھ کھیل کے اور توڑ کے اور پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال میں لانا چاہیں تو ہم اس کی بہت ہی کارآمد گیجٹ اس کا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے اس کے ساتھ ایک ڈبل ٹیپ لگا دی ہے۔ اب اس کو میں اپنی کبڈ میں چپکا دوں گی۔ کبڈ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی ایک طرف رکھتے ہیں، کبھی دوسری طرف رکھتے ہیں، تو ہم وہ اس کے ساتھ آسانی سے لٹکا سکتے ہیں، جیسے چھوٹی سی کینچی ہو یا کوئی نیل کٹر ہو یا کوئی چھوٹا سا پرس ہو یا کوئی بینگلز وغیرہ ہوں یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، تو ہم اس کو اس کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں تھوڑا سا تو ان کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میرا چینل گرو کرے۔ میری دوسری آج کی ٹپ ہے، وہ بھی اسی چھوٹی سی ٹیبل سے متعلق ہے۔ اس کو ہم اور کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ اتنے مہنگے مہنگے موبائل سٹینڈز لے لیتے ہیں بازار سے، لیکن اگر اسی سٹینڈ کو آپ رکھ دیں اور اس کے اوپر موبائل لگتے ہیں تو بچے بڑی آسانی سے اس کو موبائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کچن میں بھی موبائل اگر اس کی کوئی ریسیپی دیکھ رہے ہیں تو اسی ٹیبل کے اوپر رکھ کے اور آسانی سے دے سکتے ہیں، یا آپ اسی ٹیبل کو اپنے کچن کی دیوار کے ساتھ لٹکا لیں، چسپاں کر لیں، اور اس کے ساتھ اپنے جو آپ کی مختلف قسم کے کیک کا سامان ہوتا ہے یا اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ ان کو لٹکا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کا کچن بھی خوبصورت لگے گا اس سے، اور آپ کی چیزیں بھی جو ہیں ایک جگہ پر رہیں گی۔ یہ دیکھیں، میں نے اپنا جو کٹنگ بورڈ تھا وہ بھی اس کے ساتھ ایک سائٹ پہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت آسانی سے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور مجھے کہیں ادھر ادھر رکھنے کی اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسے تو یہ اگر ہم کٹنگ بورڈ رکھتے ہیں تو کبھی ادھر گرے گا اور کبھی دوسری طرف گرے گا۔ میری آج کی چوتھی ٹپ ہے، آپ کے گولیاں وغیرہ تو استعمال کرتے ہوں گے، میڈیسنز استعمال کرتے ہوں گے، تو اس کے جو ریپرز ہیں وہ آپ پھینک دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کا نیل کٹر جو ہے وہ شارپ نہیں ہے، نیلز نہیں کاٹ رہا، تو ہم اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر اسی نیل کٹر سے کسی بھی میڈیسن کا ریپر کو بار بار کاٹا جائے تو وہ 2-3 دفعہ کاٹنے سے جو ہے اس کے جو بلیڈز ہیں وہ شارپ ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی آسانی سے نیلز کو جو ہے کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے 3-4 مرتبہ مختلف جگہوں پر اس کو میڈیسن کے ریپر کو کاٹا ہے، تو اب دیکھیں میرے نیلز بڑی آسانی سے کٹ رہے ہیں اور وہ تھوڑا تیز ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے استعمال میں بہت آسانی سے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کینچی ہوتی ہے وہ بھی ہم جب اس کی دھار جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ کاٹتے نہیں ہے، کپڑے نہیں کاٹتا، تو ہم اس کو بازاروں میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تیز کر دیں، کینچی تیز کر دیں، چھری تیز کر دیں، تو اگر اسی میڈیسن کے پیکٹ کو ہم کینچی سے کاٹیں تو وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ بہت ہی آسانی سے کپڑا، کاغذ، کچھ بھی کاٹ لیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی مفید ٹپ ہے۔ ایک ویسٹ کو استعمال میں ہم لے آئے ہیں، تو اس کینچی کو ہم نے تیز کر دیا ہے، یہ ریپر پھینکنے کی بجائے ہم نے اس کو استعمال میں لے آئے ہیں۔ میری 5ویں ٹپ ہے، مٹر سے متعلق۔ سردیوں کا موسم ہے تو آج کل بہت مٹر آ رہے ہیں، لیکن ان کو چھیلنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے بہت بڑا ہیڈیک ہے۔ کھانے کے لیے سب کو بہت اچھے لگتے ہیں مٹر، چاولوں میں ڈالیں، سالن بنائیں، میکرونیز بنائیں، اسپیگیٹیز بنائیں، لیکن یہ کہ چھیلنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ٹپ شیئر کروں گی۔ اس کو چھیلنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔
ایک پرانا پلو کور لیں، اس کے اندر مٹر جو ہیں وہ سارے فل کر دیں، سارے مطلب تقریباً آدھا کلو آپ فل کر دیں، باری باری آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں، اور ایک ربر بینڈ سے اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ وہ مٹر اس کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس بیگ کو بھر دیا ہے، ایک پلو پرانا میرا پلو کور تھا اس کو بھر دیا، اب اس کو میں ربر بینڈ سے اس کا منہ بند کر دوں گی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس سے آپ 10 کلو تک مٹر جو ہیں وہ 5-10 منٹ میں بڑی آسانی سے چھیل لیں گے، اور نہ آپ کی انگلیوں میں درد ہوگا اور نہ ہی آپ کے ہاتھ تھکیں گے، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو بہت ہی آسانی سے آپ جو ہے مٹر چھیل لیں گے اور سٹور بھی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اب دیکھیں میں آہستہ آہستہ اس کو سکویز کر رہی ہوں، اس کو زور دے رہی ہوں مٹروں کو اس تھیلی کے اندر ہی، اور پھر آپ دیکھیے گا ہلکے ہلکے سے میں اس کو دبا رہی ہوں۔ اس سے آپ پریشان نہ ہوں کہ اس سے مٹر ٹوٹ جائیں گے، اندر مٹر نہیں ٹوٹتے، بلکہ اس کی جو پھلیاں ہیں وہ ساری کھل جائیں گی، اور مٹر بھی کافی ساری پھلیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہ کس طرح سے اس طرح سارے مٹر کے جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں۔ تو اس کو آپ ہلکے ہلکے سے دبائیں، تو 2-3 منٹ آپ دبائیں گے نا تو آپ کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ مٹر کے دانے آپ کو آپ کی ہاتھوں پہ محسوس ہو رہے ہیں، وہ باہر نکل آئے ہیں۔ 5 منٹ آپ اس کو دبائیں گے تو یہ آپ کے مٹر جو ہیں سارے جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے۔ اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ سارے مٹر کے دانے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے میں نے یہ پروسیجر کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے سارے مٹر ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں، اور پھلیاں بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ تقریباً 2 کلو میرے پاس مٹر تھے، جن میں سے آدھے میں نے اس میں ڈال دیے تھے تاکہ میں چھیل سکوں آسانی سے۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے مٹر کے دانے، خراب بھی نہیں ہوئے، ٹوٹے بھی نہیں، اور پھلیاں خالی بھی ہیں۔ کچھ بری بھی ہوں گی اس میں، جو پھر میں ہاتھ سے چھیل لوں گی، بلکہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زور دینے سے پھلیاں کھل جاتی ہیں، تو وہ پھر آسانی سے آپ صرف مٹر کے دانے نکال کے اپنے باؤل میں ڈال لیں۔ ایسے تو جب آپ مٹر چھیلتی ہیں تو آپ کی یہ انگلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کے نیلز سارے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ زور دے کے آپ کو کھولنا پڑتا ہے، اور ٹائم بھی بہت زیادہ آپ کا لگتا ہے۔ لیکن اس طرح سے مٹر پھلی جو ہے چھیلنے سے آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، اور آپ کی انگلیاں بھی خراب نہیں ہوں گی، آپ کے نیلز بھی خراب نہیں ہوں گے، اور 5 سے 10 منٹ میں آپ 5 سے 10 کلو مٹر چھیل کے صاف کر لیں گے۔ تو یہ بہت ہی یہ بہت ہی مزیدار سی ٹپ ہے، ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے ان باکس میں لازمی میسج کیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ٹپس کیسی لگی ہیں، اور آپ کو میرے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور میں آپ کو ہمیشہ نئی ٹپس شیئر کرتی رہوں آپ کے ساتھ۔